بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد صفحہ نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان چل رہا تھا، تو آج ہم صفات متشابہات کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفات متشابہات کیا ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ید کا لفظی معنی ہاتھ ہوتا ہے۔ وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی چہرہ ہوتا ہے۔ ساق کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا معنی پنڈلی ہوتا ہے۔ اور استواء علی العرش، عرش پر مستوی ہوا، یہ بھی لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات مراد ہیں جن کا ظاہری مطلب مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا لفظی معنی تو ید کا معنی ہاتھ ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے، ساق کا معنی پنڈلی ہے، استواء علی العرش کا معنی مستوی ہوا، لیکن ان سے مراد کیا ہے؟ ظاہری مطلب مراد نہیں، ید سے ہاتھ مراد نہیں، اسی طرح وجہ سے چہرہ مراد نہیں، ساق سے پنڈلی مراد نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سے اللہ رب العزت کی وہ صفات مراد ہیں جن کا ظاہری مطلب مراد نہیں۔ چونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، اس لیے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس طور پر کہ ہمیں ان کا معنی نہیں بتایا گیا، اور ان سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن بس اتنا ہے کہ یہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی اللہ کی صفات ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ صفات متشابہات کے بارے میں اہل سنت جو کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، اشاعرہ جو امام ابو الحسن اشعری کے متبعین ہیں، اور ماتریدیہ جو امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں، یعنی شوافع وغیرہ حضرات امام ابو الحسن اشعری کی پیروی کرتے ہیں، اور حنفی حضرات جو ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، وہ عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو اہل سنت کہتے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں کو۔ ان کے متقدمین جو پہلے علماء گزرے ہیں، پرانے علماء، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی ید بھی اللہ کی صفت ہے، اسی طرح وجہ، ساق، استواء علی العرش، یہ سب کی سب اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ ید سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اسی طرح ساق سے مراد پنڈلی نہیں ہے، اور ان کا کوئی معنی متعین کیے بغیر، ٹھیک ہے، کہ اس سے کیا مراد ہے اس کی تعین نہیں کرتے۔ ہم ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے جو بھی معنی ہیں وہ حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی صفات ہیں، اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت متقدمین علماء کا۔ صفات متشابہات کے بارے میں اس نظریے کو تفویض کہا جاتا ہے۔ تفویض کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا۔ تو تفویض کیوں کہتے ہیں اس عقیدے کو؟ کیونکہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے علم میں جو بھی اس کا معنی اور مفہوم مراد ہے وہ برحق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفویض، یعنی سپرد کرنا، یعنی ہم ان کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور بس ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس والعین فہو لہ صفات ولا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفت وهو قول اہل القدر والاعتزال ولكن یدہ صفتہ بلا کیف۔
ترجمہ: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وجہ اور ید اور نفس اور عین کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مستقل صفات ہیں، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ ید سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یا نعمت مراد ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس طرح کہنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بطلان لازم آتا ہے، کیونکہ قدرت کا اللہ تعالیٰ کی صفت ہونا ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفت قدرت حاصل ہے۔ ید سے مراد بھی اگر قدرت ہی ہو تو علیحدہ صفت نہ ہوئی، اور اس کا علیحدہ مستقل صفت ہونا باطل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی الگ اور مستقل صفت ہے، اگر ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی نعمت مراد لیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیں پہلے سے معلوم ہے، تو ید علیحدہ سے ایک مستقل اور نئی صفت نہ ہوئی تو ایک صفت کا باطل ہونا لازم آئے گا۔ تو اس وجہ سے اس کی جو مراد ہے، اس کا جو مفہوم ہے، وہ بھی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 2، اہل سنت یعنی اشاعرہ و ماتریدیہ کے متاخرین کے نزدیک بھی اصل تفویض ہے، لیکن چونکہ اسلاف سے بعض جگہ تعویل منقول ہے، اس لیے یہ حضرات عوام کو گمراہوں کی گمراہی سے بچانے کے لیے تعویل کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ یہاں تعویل سے مراد ظاہری معنی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے شیان شان کوئی اور مطلب لینا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کے جو متقدمین اور پرانے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ تفویض ہی کرنی چاہیے، تعویل نہیں کرنی چاہیے، اور تعویل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو متاخرین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شیان شان کوئی اس کی تعویل کر سکتے ہیں، ظاہری معنی کو چھوڑ کر کوئی دوسری تعویل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، منقول تعویل کی مثال یہ ہے، ابن قدامہ اپنی کتاب ضم التعویل میں لکھتے ہیں، ثم لو كان تعویلا فما نحن تعولنا وانما السلف رحمۃ اللہ علیہم الذي ثبت ثوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تعولوه فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه۔ ترجمہ: پھر اگر یہ تعویل ہی ہو تو یہ تعویل ہم نے نہیں کی، یہ تعویل ان سلف نے کی ہے جن کی درستگی ثابت ہے اور جن کا اتباع واجب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ضحاک اور مالک اور سفیان ثوری رحمہم اللہ اور دیگر بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے وہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا یہ مطلب بتایا کہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اس کی تعویل کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب عقیدہ واسطیہ کی شرح میں خلیل حراس لکھتے ہیں، وسع کرسیہ، قال ابن عباس ای علمہ، وسع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی، یعنی اللہ رب العزت کی کرسی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم وسیع ہے۔ تو کرسی کا لفظی معنی تو یہ چیئر ہوتی ہے، جو ایک فرنیچر ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو بعض علماء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تعویل بھی کی ہے۔ وہ منقول تعویل کیا ہے؟ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی کرسی وسیع ہے، یعنی اللہ کا علم وسیع ہے۔ تو دو باتیں یہاں پہ مکمل ہو گئیں کہ جو قدیم علماء اہل سنت ہیں، متقدمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تفویض ہی کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے بلکہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جو اس کا معنی ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ متاخرین اہل سنت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تعویل کرنا جائز ہے، بعض جگہوں پہ تعویل کر سکتے ہیں، یعنی جو ظاہری معنی ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے اور ساق کا معنی پنڈلی ہے، ان کو چھوڑ کر کوئی اللہ تعالیٰ کے شیان شان دوسرے معنی کی تعویل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو باتیں یہ ہوگی۔ اب تیسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ بدعتی فرقہ معتزلہ کے نزدیک
ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، فرق آ گیا کہ متقدمین کے نزدیک تعویل کرتے ہی نہیں ہیں، اور متاخرین کہتے ہیں تعویل کرنا جائز ہے، چاہیں تو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن بدعتی فرقہ معتزلہ کے نزدیک ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ مثلا ید سے قوت و قبضہ اور وجہ سے ذات الہی مراد لینا واجب سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ید سے اللہ تعالیٰ کی قوت مراد لینا ضروری ہے، واجب ہے، اور اسی طرح وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لینا یہ ضروری ہے۔ اس فرقہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان سے ظاہری ہاتھ اور چہرہ ہی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی مثل ہو جائیں گے۔ مخلوق کا بھی جسم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے بھی جسم ثابت ہو جائے گا اگر ہم ظاہری معنی لیں کہ وجہ سے مراد ہاتھ ہے، اور وجہ سے مراد چہرہ ہے، اور ید سے مراد ہاتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مخلوق کی طرح ہو جائیں گے، حالانکہ قرآن پاک میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معتزلہ کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا وہ معنی ہے جو اللہ کے شایان شان ہے اور اللہ اسے جانتے ہیں، ہم اسے نہیں جانتے، تو ہم لفظ کو معنی سے خالی نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، لیکن ہم اسے نہیں جانتے، ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تین باتیں: متقدمین کے نزدیک تفویض، معنی بھی ہم نہیں بتاتے اور نہیں جانتے کہ اللہ کے سپرد ہے، اور متاخرین اہل سنت کے نزدیک تعویل، کہ اس کا کوئی شایان شان، اللہ کے شایان شان معنی مراد لے سکتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ اور معتزلہ اور اہل بدعت کے نزدیک واجب ہے، تعویل واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعویل اگر مراد نہیں لیں گے تو ظاہری معنی مراد لینا پڑے گا، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرح ہونا لازم آئے گا۔ اب چوتھے نمبر پر ہے ایک فرقہ ہے سلفی کے نام سے مشہور ہے۔ سلفیوں کے نزدیک ان صفات کے ظاہری معنی مراد ہیں۔ پیچھے جو جتنے بھی تینوں فرقے گزرے ہیں، اہل سنت، متقدمین، متاخرین، ان کی متقدمین کے نزدیک تفویض ہے، معنی معلوم ہی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ متاخرین کے نزدیک تعویل ہے، جو اللہ کے شایان شان معنی ہو وہ مراد لینا جائز ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک تعویل واجب ہے، لیکن وہ معنی بھی وہ مراد لیتے ہیں جو اللہ کے شایان شان ہو۔ ٹھیک ہے، البتہ جو چوتھے نمبر کے فرقہ ہے سلفی، ان کے نزدیک ان صفات کے ظاہری معنی مراد ہیں، یعنی ید، مثلا ید ہاتھ سے وہ کام کرنے والا عضو مراد لیتے ہیں، البتہ اس کی کیفیت یعنی شکل و صورت کو غیر معلوم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ید سے مراد ہاتھ ہی ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ، وہ اس کے شایان شان ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہاتھ کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ جیسے ہمارا یہ کام کرنے کا عضو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کام کرنے والا عضو ید سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرح ہونا لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء بھی ہیں، اور اعضاء سے جسم لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جسم سے پاک ہے۔ سلفی لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں، لیکن امام احمد رحمہ اللہ دیگر اہل سنت کی طرح تفویض اور تعویل کرتے تھے اور ظاہری معنی مراد نہیں لیتے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہیں۔ امام صاحب تو یا تو تفویض کرتے تھے یا تعویل کرتے تھے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ تعویل کرتے ہیں، حکا حنبل عن الامام احمد انہ سمعہ یقول احتجوا علی یوم المناظرۃ فقالوا تجیء یوم القیامۃ سورۃ البقرۃ وتجیء سورۃ تبارک، قال فقلت لهم انما هو الثواب، قال اللہ جل ذکرہ وجاء ربک والملک صفا صفا وانما تأتی قدرته، العقیدۃ وعلم الکلام، صفحہ 504۔ ترجمہ: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ مناظرہ کے دن فریق مخالف نے میرے خلاف یہ دلیل دی کہ حدیث میں ہے سورہ بقرہ اور سورہ تبارک الذی قیامت کے دن آئیں گی۔ میں نے جواب دیا کہ اس سے مراد ان کا ثواب ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، تو اس سے مراد وجاء ربک کا لفظی معنی ہے
آئے گا تیرا رب اور فرشتے آئیں گے صفوں کی صورت میں صف در صف، تمہارا رب آئے گا، جا ربو کا، تو انہوں نے اس کی تعویل کی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی قدرت آئے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو تعویل کرتے تھے۔ دوسری دلیل، قال ابن حزم الظاہری روینا عن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فی قوله تعالی وجاء ربک انما معناه جاء امر ربک فقوله تعالی هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک والقرآن یفسر بعضه بعضا هكذا نقله ابن الجوزی فی تفسیرہ زاد المسیر العقیدۃ وعلم الکلام صفحہ 504۔ ابن حزم ظاہری نے نقل کیا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وجاء ربک اور تمہارا رب آیا کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ تمہارے رب کا حکم آیا، تمہارا رب آیا، اللہ کے آنے سے مراد اللہ کے حکم کا آنا ہے، تو انہوں نے آنے میں تعویل کی، جیسے کہ اس آیت میں حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا آئے تمہارے رب کا حکم۔ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ کیا آیا؟ تمہارے رب کا حکم آئے، اور ایک جگہ آیا کہ تمہارا رب آئے۔ تو فرمایا کہ قرآن جو ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، تو اس لیے تو اللہ کے آنے سے مراد اللہ کے حکم کا آنا ہے۔ اسی طرح ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں نقل کیا۔ ان روایتوں کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تفویض کرتے ہیں لما سئل الامام احمد عن احادیث النزول والرؤیت ووضع القدم ونحوها قال نؤمن بها ونصدق بها ولا کیف ولا معنی، اثبات الحد للہ صفحہ 218-219۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نزول، رؤیت اور پاؤں رکھنے کی حدیثوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہمارا ان پر ایمان ہے اور ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں بغیر کیفیت کے اور بغیر معنی کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے تفویض کی ہے، تعویل بھی نہیں کی۔ وکان الامام احمد رحمہ اللہ یقول امر الحدیث احادیث کما جاءت وعلی ما قال جرا کبار اصحابہ کابراہیم الحربی و ابی داود والاسرمی ومن کبار اتباعہ ابو الحسن المنادی وکان من المحققین وکذلک ابو الحسین التمیمی وابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب وغیرہم من اساطین الامہ فی مذہب الامام احمد وجروا علی ما قالہ فی حالت العافیت وفی حالت الابتلاء العقیدۃ وعلم الکلام۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ احادیث کو ایسے ہی چلاؤ جیسی کہ وہ ہیں، یعنی ان کے الفاظ کو چلاؤ کسی بھی معنی کی تعیین کیے بغیر، اور جیسے انہوں نے فرمایا ان کے بڑے شاگردوں نے ویسا ہی طریقہ اختیار کیا، مثلا ابراہیم حربی، ابو داود اور اسرم نے، اور ان کے بڑے پیروکاروں میں سے ابو الحسین منادی نے جو کہ محقق لوگوں میں سے تھے، اسی طرح ابو الحسن تمیمی اور ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب وغیرہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے ستونوں میں سے تھے، انہوں نے بھی موافق و مخالف ہر قسم کے حالات میں اسی طرح عمل کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ صفات متشابہات کی تفسیر میں سلفیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ طبقات الحنابلہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ مذکور ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کی صفات ہیں، کام کرنے کے اعضاء نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ کام کرنے کے اعضاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہیں، اور اللہ مرکب نہیں ہے، اور وہ نہ جسم ہے اور نہ اجسام کی جنس سے ہیں، اور نہ محدود و ترکیب کی جنس سے ہیں، اور نہ ابعاض ہیں، اور نہ جوارح، اور نہ ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ نہ اللہ کی کونی ہے، نہ بازو ہے، اور نہ ہاتھ کے لفظ کا استعمال، اور نہ ہاتھ کے لفظ کا استعمال جن جن معنی کا تقاضا کرتا ہے ان میں سے ہیں، یعنی ہاتھ کے لفظ سے جو لفظی معنی مراد ہو سکتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، سوائے ان کے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہو، تو ہاتھ کا صرف وہی مطلب لے سکتے ہیں۔ سلفیوں کی ایک اور غلطی
سلفیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو عالم سے باہر ہونا چاہیے، لیکن خود ان کے کہے کے مطابق وہ اس کے اندر بھی ہیں۔ سلفیوں نے استواء علی العرش کا یہ مطلب بنایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہیں، اور عرش جو کہ پورے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہیں یا اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان گویا کہ ان کے نزدیک عرش جو ہے وہ تخت کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر تشریف فرما ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عرش جو ہے اس نے پورے عالم کو گھیرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہیں، اس عالم سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سلفی علامہ عثیمین لکھتے ہیں فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ نَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ بَائِنٌ مِّن خَلْقِهِ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ عَلَيْهِ۔ ترجمہ، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں۔ تو جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود بلا مکان ہے، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عرش پہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ علامہ عثیمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عالم کل کا کل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس عالم کی جو خارجی تہ ہے وہ عرش الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ عرش سے بھی کچھ اونچے ہیں یا عرش پر بیٹھے ہیں تو ان کی ذات تمام مخلوق سے جدا ہوئی۔ لیکن سلفی اپنے اس عقیدے کو بھی بلا کسی تردد کے مندرجہ ذیل طریقوں سے توڑتے ہیں۔ نمبر 1، کرسی عرش کے اندر کی چیز ہے اور مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کرسی عرش کے اندر کی چیز ہے اور وہ ہے بھی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں عالم کے اندر ہیں۔ پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ باہر ہیں، اللہ تعالیٰ جدا ہیں، لیکن اس عقیدے کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کا عالم کے اندر ہونا لازم آتا ہے، تو لہٰذا خود ہی اپنی اس بات سے اپنے عقیدے کو توڑ دیا۔ ایک سلفی علامہ خلیل ہراس عقیدہ واسطیہ پر اپنی شرح میں لکھتے ہیں اَنَّ كُرْسِيَّهُ قَدْ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا وَالصَّحِيحُ فِي الْكُرْسِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ وَأَنَّهُ فِي الْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي الْفَلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کرسی عرش سے علیحدہ شے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ریگستان میں پڑا ہوا چھلا۔ نمبر 2، جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں یا پھیل کر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ عرش اور عرش کے اندر جو کچھ ہے، چونکہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہوئے، مخلوق سے باہر نہ ہوئے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، تو آسمان دنیا تو مخلوق ہے، وہ اس عالم کے اندر ہے۔ جب آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عالم کے اندر ہوئے، باہر نہ ہوئے۔ نمبر 3، ابن تیمیہ سمیت تمام سلفی اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا ہوگا، اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 شفاعت کبریٰ، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے عرش پر بیٹھنے کا اعزاز۔ مقام محمود سے یہ بھی مراد لیتے ہیں وہ۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا یوسف صلاح الدین اپنے تفسیری حواشی میں لکھتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ عرش اس بڑے عرش کے اندر ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عالم سے مباین اور جدا نہ ہوئی بلکہ اس کے اندر ہوئی۔ یعنی اس عرش کے اندر چھوٹا عرش ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، تو چھوٹے عرش پر ہونے سے تو پھر اللہ تعالیٰ عالم کے اندر ہوئے، باہر نہ ہوئے۔ میدان حشر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوگا اور عرش کے گہراؤ کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن نزول اجلال فرمائیں گے تو عالم کے اندر داخل ہو جائیں گے، جدا نہیں رہیں گے۔ نمبر 4، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم پر اپنا پاؤں رکھیں گے۔ جہنم بھی عالم کا ایک حصہ اور مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں مخلوق سے جدا نہ ہوا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ صفات متشابہات کے بارے میں متقدمین علماء اہل سنت تفویض کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور وہ جو بھی معنی ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں۔ اور متاخرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شیان نشان کی تعویل بھی اس میں جائز ہے، کر سکتے ہیں، جبکہ
معتزلہ کہتے ہیں کہ تعویل کرنا واجب ہے، اور سلفی حضرات کہتے ہیں کہ ان صفات سے ظاہری معنی مراد ہیں، یعنی ید سے مراد عضو ہے جس سے کام کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ جی اس کے بارے میں کچھ سوال؟